السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأتموا الحج والعمرة لله۔ حج اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اور دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر ایک شخص کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ چند ہی ایسے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کی توفیق عطا کرواتا ہے۔ بعض مسلمان حضرات اور خواتین وہ ایسے ہیں کہ جن کو زندگی میں ایک ہی بار یہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، اور بعض ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی خواہش کے باوجود بھی یہ عبادت نہ کر سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس عبادت کے لیے وقت نکالیں، پیسہ اس عبادت کے لیے صرف کریں، اور آپ کو وہاں حج کے لیے منتخب بھی کر لیا گیا ہے، تو اب یہ آپ کا حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ آپ اس عبادت کو صحیح طور پہ انجام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو موقع زندگی میں شاید ایک دفعہ ملا ہے، دوبارہ ملے نہ ملے، اور ہم اس موقع کو ضائع کر بیٹھے اور صحیح طریقے سے حج ادا نہ ہو۔ دوران طالب علم جب وہاں مدینہ میں ہم ہوا کرتے تھے تو بہت سے ایسے ہم نے حجاج کرام دیکھے کہ جنہیں حج کی الف بے کا پتہ نہیں، اور وہ ایسے بزرگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس حج کے لیے خرچ کر دی، لیکن وہ حج کی عبادت صحیح طور پہ انجام نہ دے سکے، تو مقصد فوت ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں بالکل یہ عبادت اچھی طرح سیکھنی چاہیے، اور اس لیے بھی سیکھنی چاہیے کہ یہ ہماری روزمرہ کی روٹین نہیں ہے۔ نماز ہماری 5 وقتہ روٹین ہے، تو وہ ہم ادا کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ روزہ سال میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ بھی ہم ادا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ ہے، تو اس میں کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے کہ انسان اس چیز کو اچھی طریقے سے سیکھے۔ تو لہذا یہ عبادت جو ہے جس طرح اس کا حق ہے اور فرض ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اسی کے لیے یہ ایک تربیتی نشست جو ہے وہ ہم نے رکھی تاکہ آپ اس نشست سے مستفید ہو سکیں اور اپنے فریضہ حج کو صحیح طور پہ انجام دے سکیں۔ حج کی جو عبادت ہے یہ یعنی آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو ساری دنیا سے مسلمان وہاں پہ ملیں گے، اور ایک وہاں پہ یکسانیت اور ایک جہتی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی، مشاعر مقدسہ میں، مکہ کے اندر بیت اللہ میں بھی، اور پھر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رش کی کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں ایک اجنبی جگہ پر، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ آپ نے تیار ہو کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک تعارفی
جو ہے وہ ایک تعارف ہمارا ہونا ضروری ہے۔ اس تعارف میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حج کا اور عمرے کا کچھ تعارفی یعنی ابتدائی باتیں جو ہیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ عمرہ کیا ہے اور حج کیا ہے اور حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کے حوالے سے جو ہم نے تیاری کرنی ہے جانے سے پہلے وہ کس طرح ہم نے تیار ہو کے جانا ہے تاکہ وہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اسی طرح انشاءاللہ اسی جو آپ کی پریزنٹیشن جو آج تربیتی نشست ہے اس میں عمرہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، حج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا تعارف کہ حج اور عمرہ ہوتا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور وہ ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ دوسرا عمرہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حج کی مکمل تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مدینہ کی زیارت کا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے، اور چند متفرق چیزیں ہیں اگر وقت ملا، ورنہ اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ تعارف اور عمرہ اور حج، یہ ہمارا اصل جو ہے وہ آج کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے کہ حج کی فضیلت کیا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب اور اجر چاہیے ہوتا ہے، تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں آخر اس کی کیا فضیلت ہے۔ فضیلت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ تو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حج کو ادا کرنے کا حکم دیا، عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، البتہ اس کی صحیح طریقے سے تفصیلی فضائل جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، متفق علیہ حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور، مبرور سے مراد یہ کہ حج مقبول، وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اس کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر حج جو انسان کرنے جائے تو اس کی جزا جو ہے وہ پھر تول کر نہیں دی جائے گی کہ یہ 10 گنا یا 500 گنا یا 700 گنا، بلکہ فرمایا اس کی جزا جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حج کیا اور کوئی فحاشی اور گناہ نہ کیا تو وہ اسی دن والی حالت میں لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جب حج کر لے گا اور حج اس کا قبول ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف فرما دے گا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ مزید ہیں کہ جو اس گھر میں آیا، یعنی حج کے بجائے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھر میں آیا، مراد یہ ہے کہ جس نے حج کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ افضل ترین عمل ہے۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا؟ تو فرمایا کہ حج مبرور۔ یعنی فضیلت کے لحاظ سے یہ تیسرا بڑا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتی ہیں کہ جہاد جو ہے وہ سب سے افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ یعنی خواتین کے لیے جو سب سے افضل ترین جہاد ہے وہ حج مبرور ہے۔ یعنی خواتین اگر جاتی ہیں اور وہاں جا کر صحیح طریقے سے حج ادا کرتی ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جتنا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عرفہ کا جو دن، جس دن حجاج کرام یوم عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جو اصل حج کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ عرفہ والے دن آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کا ذکر کرنے کے لیے اور ان بندوں پر فخر فرمانے کے لیے جو ہے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں کی چاہت کیا ہے، تو صرف اپنی
جنت کے لیے اور جو ہے وہ بخشش کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جو جمع غفیر وہاں پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم موقع ہے جو وقوف عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا، اپنی بخشش کا، جہنم سے آزادی کے دن کے حوالے سے یہ بہت اہم دن ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے پہ در پہ کرتے رہا کرو، یعنی جس کی استطاعت ہے وہ حج و عمرہ مسلسل کرتا رہا کرے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی عمرہ اور حج جو ہے یہ فقر کو یعنی غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی، جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے، سونا اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. تو اسی طرح حج اور عمرہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب تو جو ہے وہ صرف جنت ہے، یعنی اگر حج اللہ تعالیٰ کا قبول ہو جائے تو یہ جنت اس کا اجر ہے. تو یہ فضائل ہیں اور بڑے قیمتی فضائل ہیں کہ حج قبول ہو جائے تو صرف جنت ہے، اور انسان گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج اس کو جنا ہو، آج اس کی پیدائش ہو، اور پھر فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، غریبی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ سارے فضائل حج کے ہیں. تو اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد جو ذہن یہاں سے لے کے جانا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ ہمارا حج ہو اور حج قبول ہو جائے. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. ہمارا مقصد وہاں پہ جا کے سفر کرنا یا وہاں جا کے کوئی زیارت کرنا یا وہاں جا کے نماز پڑھنا، یہ یقیناً ثانوی ایک ہمارے مقاصد ہیں، لیکن اصل مقصد جو مشن ہم لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حج ہے ہمارا وہ قبول ہو جائے. اب حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ ہوتا ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اخلاص کے ساتھ، جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، جس میں کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ بازی نہ ہو کہ جی فلاں بھی حج پر گیا تو میں بھی آج حج پر جا رہا ہوں، یا جو ہے وہ کسی کو جو جدرانہ مقصود نہ ہو کہ جی میں نے بھی حج کیا ہے. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رسم اور رواج بن چکا ہے، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں. تو یہ فیشن کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس عمل کو آپ کیجیے، اور پھر ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو. غلطی سے پاک جب ہوگا جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ حج جو ہے وہ کرنا کیسے ہے، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے ادا کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی جو کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے حج وہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کرنے کے بعد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ اپنا حج کا طریقہ تو مجھ سے لو، لہذا ہم وہی حج کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر حج مبرور کی ایک علامت بھی یہ ہے اور نشانی بھی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ انسان حج کرنے کے بعد اپنے گزشتہ گناہوں سے پرہیز کرے. ایسا نہ ہو کہ جو زندگی اس کی پہلے حج سے پہلے چل رہی تھی، حج سے آنے کے بعد پھر وہی روٹین ہے، وہی نمازوں کو چھوڑنا، وہی مال حرام کا کھانا اور وہی گناہوں کی طرف جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چھٹ جانی چاہیے. یہ حج مبرور کی نشانی ہے. اگر یہ چیزیں اسی طرح جاری و ساری ہیں تو پھر جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حج میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. تو یہ ہمارا اصل مقصد ہے. حج پر جانے سے پہلے جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاص نیت، اپنی نیت کو اچھی طرح ٹٹول لیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں حج میں، کس مقصد کو لے کے جا رہا ہوں اسلام، کہ میں حج کے لیے کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے حج کا. اور اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے اور جو فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بتائے ہیں وہ مجھے مل جائیں، پھر تو صحیح. لیکن اگر نیت میں کچھ کھوٹ ہے، کچھ اور چیز ملاوٹ ہے، تو پھر یقیناً ہمیں اپنی نیتوں کو پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ. انسان جانے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لے اپنے گزشتہ تمام گناہوں کی، یا وہاں جا کر وہ سفر کے دوران ہے، سفر کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اور جن لوگوں کے حقوق ادائیگی کرنی ہے یا جن کے حقوق غصب کیے ہمیں، ان کے حقوق ان کو آپ لوٹا دیجیے. تو گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ، جس کا طریقہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ گزشتہ ایک گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. اسی طرح جو قرضے آپ نے لیے ہوئے ہیں اور ان کی مدت ہو چکی ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے. یہاں پر ایک سوچ کی جو ہے وہ نفی کرنا بھی ایک ضروری ہے کہ بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرضہ ہے تو میں حج پر نہیں جا سکتا. نہیں، قرضہ ہو تب بھی آپ حج پر جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ایسا نہ ہو کہ قرضے کی رقم جو آپ نے ادا کرنی ہے اس کے بجائے آپ حج کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، قرضہ ہے، اگر آپ نے بعد میں ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس رقم موجود ہے، آپ حج پر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش کیجیے
کہ گزشتہ جو بھی قرض لیے ہوئے ہیں ان کو ادا کر دیجیے۔ اور یہ سب سے اہم بات کہ اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے آپ کو کہ میں ایک ایک روپیہ جو اس حج کے اندر خرچ کر رہا ہوں وہ حلال آمدنی کا ہے، اس میں کوئی حرام آمدنی شامل نہیں ہے، کیونکہ ایک روپیہ بھی اگر حرام آمدنی کا حج کے اندر خرچ ہو گیا تو وہ حج کی عبادت کو تہس نہس کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیز کے سوا اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں فرماتا ہے، لہذا اخراجات جو ہیں وہ حج کے حلال، ویسے تو ہماری ساری آمدنی حلال کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن خصوصاً حج کے حوالے سے ایک ایک روپے کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روپیہ ہم نے کہاں سے کمایا ہے۔ اسی طرح ذہنی اور جسمانی تیاری، میڈیکل چیک اپ آپ اپنا ضرور کروا لیجیے، کیونکہ وہاں جب آپ جائیں گے وہ ایک اجنبی ماحول، اور پھر وہاں پر یوں سمجھیے کہ 40 دنوں میں ایک نیا شہر بستا ہے، نیا شہر آباد ہوتا ہے جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہر بات کے لوگ ہوتے ہیں، قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے، پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، لیکن مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک یعنی ذہنی طور پہ بھی ایک انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ بھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک چیز جو ہمارے اندر موجود ہو، کوئی بیماری ایسی ہو اللہ نہ کرے، تو اس کا علم پہلے سے ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نے چیک اپ نہیں کرایا تو پہلے اپنا اچھی طرح میڈیکل چیک اپ ضرور کرا لیجیے، کیونکہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں اگر بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو چند افراد ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ پورے حج کے سیزن میں بیچارے بیمار رہے اور حج ادا نہ کر سکے، تو ایسا نہ ہو۔ تو جو بھی اگر اللہ نہ کرے کہ بیماری اگر پنپ رہی ہے اندر تو اس کا پہلے سے علاج ہو جائے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم آپ نے حاصل کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے جو ضروری ہیں آپ کے لیے، وہ ایک تو یہ کہ حج اور عمرے کے طریقے کار سے مکمل آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، جو کہ انشاءاللہ آج آپ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کر لیں، ویسے تو دعائیں آپ اردو میں کر سکتے ہیں حج کے دوران، لیکن چند دعائیں ایسی ہوں جو قرآن و حدیث سے عربی میں یاد کر لیں، خصوصاً طواف کے لیے، کیونکہ طواف کے حوالے سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ طواف کا وقت قبولیت کا وقت ہے، لیکن اس میں دعائیں جو ہیں وہ آپ نے عربی میں کرنی ہیں، تو پھر بجائے سے کہ آپ وہاں پہ کتابیں کھولتے رہیں اور وہاں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، ایسی دعائیں جو کہ میرے اور آپ کی خواہشات کو پوری کر رہی ہوں، جو میری اور آپ کی حاجات کو پوری کر رہی ہوں، ان کا پہلے سے انتخاب کر لیجئے اور وہ یاد کر لیجئے۔ اگر اولاد کی تمنا ہے، اولاد کے لیے کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، مال کی تمنا ہے، مال کے لیے کچھ، رزق میں برکت کے لیے کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، مغفرت کے لیے کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، جو میری اور آپ کی حاجات ہیں ان کے لیے پہلے سے دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ اور دعائیں، کیونکہ وہاں جب آپ جائیں گے تو مکہ اور مدینہ جو ہے یہ اس میں پورے جو ہے وہ شہر کی بلکہ صوبے کی جو ہے وہ اموات جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہیں ان کے جنازے وہیں پڑے جاتے ہیں، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز کے بعد دو تین جنازے ہو رہے ہوں گے، تو لہٰذا دعائیں وہاں پر آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ جنازے کا یہ اجر بھی اس سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ اسی طرح نماز، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو آپ مسافر کے حکم میں ہوں گے، تو ویسے تو آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر مسافر کا کیا حکم ہوگا، مسافر کیسے نماز پڑھے گا، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ وہاں پہ میرے لیے کیا احکامات ہیں۔ اسی طرح جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بقیع قبرستان ہے، شہداء احد کا مقبرہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ جنت المعلیٰ ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے۔ آپ مختلف مقامات پر جائیں گے وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیارت قبور کے آداب کیا ہیں اور دعائیں کیا ہیں، کہ جب میں نے قبرستان جانا ہے تو میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو یہ آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اب آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کا موسم کے حساب سے اپنی پیکنگ کیجیے کہ آپ نے کپڑے کون سے لے کے جانے ہیں، وہاں گرمی ہے یا سردی ہے، پورا موسم کس قسم کا ہوگا، بارش تو نہیں ہوگی، اس کے لحاظ سے بھی آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ مکہ کا جو موسم ہے اس سال جو حج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ستمبر اکتوبر میں جو ہے وہ یہ حج ہے، تو یعنی تقریباً سمجھیں کہ ستمبر اکتوبر نومبر یہ 3 مہینے ایسے ہوں گے کہ جن کے درمیان میں آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ رہائش ہو رہی ہوگی۔ 40 دن کا اگر ایک آپ کا پورا وقت ہے تو اگست ستمبر اکتوبر یہ 3 مہینے ہوں گے، تو بارش میں دیکھ لیجئے کہ ایوریج ٹیمپریچر جو رہا مکہ میں پورے سال میں، اکتوبر میں جو ہے وہ 31 رہا ہے اور نومبر میں 28 رہا ہے، اور 31 کا مطلب بھی یعنی مکہ میں بہرحال گرمی ہے، 31 ٹیمپریچر بھی جو ہوتا ہے یہ بھی اچھا خاصا مکہ میں محسوس ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 39 رہا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ 25 رہا ہے اکتوبر میں، اور ستمبر میں 42 رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بارش بہرحال ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، جو ہے وہ خصوصاً مینا کے دنوں میں بارش ہوتی رہی ہے،
تو لہٰذا بارش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تیاری کر کے جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال گرمی کا موسم ہے، تو گرمی کے حوالے سے اپنے لباس جو بھی ہیں وہ آپ لے کے جائیں گے. اسی طرح مدینہ کا جو موسم ہے تو ستمبر میں جو ہے وہ 35 جو ہے وہ ایوریج رہا ہے، اور اکتوبر میں 30 رہا ہے، اور ستمبر میں 42 رہا ہے، اور اکتوبر میں 37 رہا ہے. تو 42 بار ٹھیک ٹھاک ایک گرمی ہے مدینہ کے اندر. اور ان مہینوں میں بارشیں نہیں ہوئی، تو مدینہ کے اندر بارشیں نہیں ہوئی ہیں اگست ستمبر اکتوبر کے اندر. تو اس حوالے سے تیاری کر کے جائیں کہ وہاں آپ کو گرمی کا ہی موسم ملے گا، اور وہاں بھی جو ہے آپ کو بارش کا بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہو، اس کے حوالے سے بھی تیاری کیجیے. اب آپ جب پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کیا لے کے جانا چاہیے آپ کو، جس کی آپ کو وہاں ضرورت محسوس ہو. جب آپ پیکنگ کر رہے ہو تو ذہن میں یہ رکھیے کہ سامان اپنا کم سے کم رکھیں، کیونکہ آپ نے پہلے جانا ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے جدہ جانا ہے، جدہ سے پھر آپ نے مکہ جانا ہے، مکہ سے پھر آپ نے مدینہ جانا ہے، مدینہ سے پھر ہو سکتا ہے آپ پھر مکہ آنا ہے، پھر مکہ سے مینا جانا ہے، یا عزیزیہ آپ کو شفٹ کیا جائے گا. اور بعض اس کے اندر عزیزیہ جانا ہے، عزیزیہ سے پھر آپ نے مینا بھی ہے، عرفہ بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے. تو سامان کم سے کم رکھیں، جتنا سامان اپنے ساتھ کم سے کم لے جا سکتے ہو اتنا کم سے کم رکھیں. اسی طرح ضروری سامان تو آپ لازمی ساتھ رکھیں، جیسے آپ کی میڈیسن وغیرہ ہے، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کی رسپٹ اپنے کی جو ہے وہ لکھی ہوئی تحریر جو ہے اپنے پاس رکھیے گا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. وہاں پہ دوائیوں کے ساتھ یہ جو ہے ڈاکٹر کی جو ہوتی ہے تحریر یہ ضروری ہوتی ہے. پیک ہو جانے والا سامان رکھیں، ہلکا سامان رکھیں، اور بہت زیادہ قیمتی سامان جیسے زیور ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ نہ لے گئے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ہوٹلوں کے اندر بھی باہر بھی، تو یہ چوریوں کا بھی وہاں پر امکان ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ آپ نہ رکھیں، آپ بھی پریشان ہوتے رہیں. اپنے پاسپورٹ وغیرہ جو ہے یہ آپ سفر سے پہلے تیار رکھیں، ٹکٹ وغیرہ یہ اپنے پاس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی آپ کے اہم ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپی کرا لیں، اس کے 2 سیٹ بنا لیں، ایک گھر پہ چھوڑ دیں اور دوسری کاپی اپنے گروپ میں ایک ساتھی کے پاس جمع کرا دیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کاپی بارہ آپ کے پاس موجود ہو، اور گھر والوں کے پاس بھی وہ کاپی موجود ہو. آپ کے ہوٹل کے واؤچرز ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہے، آپ کی ٹکٹ کی فوٹو کاپی، یہ سب چیزیں گھر پہ بھی آپ اپنا ایک کاپی کروا کے دیں. میڈیسن اپنے ساتھ رکھیے گا، کرنسی ساتھ رکھیں، اور یہاں سے لے کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. سعودی ریال کی صورت میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہیں سے لے کے جائیں. اسی طرح جو لباس آپ کا ہو وہ متوازی اور آرام دہ ہو، یعنی ایسا لباس ہو جو وہاں پر آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو چلنے پھرنے میں، جیسے قمیص شلوار ہے یا سعودی جبہ بھی آپ کے لیے وہاں پر اچھا ایک لباس ہو سکتا ہے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بھی ایک آرام دہ لباس یہاں سے لے کے جائیں. اور خواتین کے حوالے سے ایک بات نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے برقع بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے سعودی حکام کو اکثر شکایت رہی ہے پاکستانی خواتین سے کہ وہ یہاں سے جاتی ہیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ برقعے کا خیال نہیں کرتی. تو برقع جو ہے یہ وہاں سے سعودی حکومت کی طرف سے بھی لازم ہے، اور جو ہے وہ ہماری شریعت کی طرف سے بھی لازم. لہٰذا جب ایک عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر کوشش کیجیے کہ یہ سارے احکامات جو عبادت کے تعلق سے ہیں، پردے کے تعلق سے ہیں، یہ پورے ہونے چاہیے. اسی طرح ربڑ کے جو سول کے موزے ہیں یہ طواف اور سعی کے لیے جو ہے بڑے مناسب ہوتے ہیں، ربڑ کے جو سول کے موزے ہوتے ہیں، لیکن احرام میں نہیں پہنے جا سکتے. آپ مثال کے طور پہ جب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ نے آخری طواف کرنا ہے. اب جب تک آپ حج سے فارغ ہوں گے تو آپ اچھا خاصا سمجھیں کہ 10-12 کلومیٹر پیدل چل چکے ہوں گے، یعنی پیدل چلنا وہاں پر بہت زیادہ ہوگا. تو بسا اوقات جو ہے وہ ایڑیاں جو ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا پاؤں جو ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ننگے پیر جو ہے وہ طواف کرنا اور صحیح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چپل آپ پہن نہیں سکتے وہاں پر. تو کوشش کریں کہ اب وہ جو طواف آپ نے کرنا ہے سب سے آخر میں اور صحیح آپ نے کرنی ہے وہ بغیر احرام کے کرنی ہے. تو لہٰذا اس میں آپ ربڑ کے سول کے موزے پہن سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بڑے آرام دہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ احرام کی چادریں زائد رکھیں، ایک سے زائد اپنے پاس احرام کی چادر رکھیں تاکہ ایک خراب ہو جائے تو دوسری بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح سفری بیلٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کا موبائل وغیرہ، آپ کی ضروری چیزیں، دوائی وغیرہ اس میں موجود ہو. چپل کے لحاظ سے یہ تینوں چپلیں جو ہیں آپ کے لیے موزوں ہیں، یہ آپ پہن سکتے ہیں. چپل کے لحاظ سے ایک شرط ہے جو ہم آگے احرام کے اندر پڑھیں گے، اب آپ کو بتاؤں گا کہ صرف جو ایڑیاں ہیں وہ باہر ہونی چاہیے جوتے سے. جو ٹخنے ہیں، ایڑی نہیں، جو ٹخنے ہیں وہ جوتے سے باہر ہونے چاہیے. باقی پورا جوتا اگر آپ چھپا لیتے ہیں، بوٹ پہن لیتے ہیں اور ٹخنے بوٹ سے باہر ہوتے ہیں تو وہ جوتا بھی آپ پہن سکتے ہیں، اس میں بھی
حرج نہیں ہے۔ سیفٹی پن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں احرام کے اندر، اگر احرام بار بار کھل رہا ہے یا کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ سیفٹی پن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح مزدلفہ کے لیے جو آرام کی رات ہے خاص طور پہ، تو اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی، کیونکہ مزدلفہ ایک واحد جگہ ہے مشاعر مقدسہ میں جہاں پر آپ کو کوئی خیمہ نہیں ملے گا، کوئی کمرہ نہیں ہوگا وہاں پہ ایک روڈ ہے، بڑی میدان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے رات گزارنی ہے۔ تو وہاں پہ فلڈ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ آپ نے آرام بھی کرنا ہے، اور آرام کرنا بھی اس رات ضروری ہے، کیونکہ اگلا جو دن ہے جو کہ حج اکبر کا دن ہے، مینا کا دن ہے 10 ذو الحجہ کا، وہ بڑا ہی تھکا دینے والا دن ہے۔ اس میں آپ نے رمی بھی کرنی ہے، آپ نے طواف میں بھی کرنا ہے، اگر آپ نے دوبارہ مینا بھی آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رات آپ کی آرام دہ گزرے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جیسے تکیے ہو گئے، اسی طرح خیمہ وغیرہ اگر آپ کو مل سکتا ہو وہ بھی آپ ساتھ لے لیجئے، کوئی کمبل جیسے رات میں اگر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کوئی کھلا میدان ہے تو وہ لیکن چہرے پر یا سر پہ نہیں لینا احرام کے اندر، چٹائی آپ کے پاس ہو مزدلفہ کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آئی کورز، یہ جو آنکھوں پہ پہننے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی فلڈ لائٹس ہیں تو آپ رات کو سو نہیں سکیں گے اس کے بغیر، لیکن یہ کوشش کریں کہ اگر اس کا استعمال نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پیکنگ ٹیپس وغیرہ آپ کے سامان، کیونکہ آپ جو بیگ لے کے جا رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا ایک ہی جیسا بیگ ہو، کسی اور کا وہ بھی اس طرح کا بیگ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس کلرڈ اگر ٹیپس ہوں گی تو اس میں آپ اپنے بیگ کے اندر اپنا نام وغیرہ لکھ کر آپ کو نشانی لگا کر اس میں فرق کر سکتے ہیں۔ ایئر پلگز ہوتے ہیں کہ شور وغیرہ میں آپ آرام کرنا چاہیں تو آپ آرام کر سکیں۔ اسی طرح چھتری وغیرہ دھوپ سے بچنے کے لیے، اور اگر بارش ہو جائے تو اس کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر نہایت کارآمد ہے۔ جب وہاں پر موجود نہیں ہوتی تو پھر ان کی کمی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے سامان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ان کے علاوہ جو چیزیں جو ضروری ہیں، جیسے آپ ایک جیبی قرآن ہو گیا، پاکٹ قرآن ہو گیا، وہ اپنے ساتھ رکھیں، جو وقت، کیونکہ وہاں آپ کو بہت کثرت سے وقت ملے گا، تو بجائے باتوں میں صرف کرنے کے آپ قرآن پڑھ لیں، یا آپ کے پاس قرآن کی ایپ موجود ہو اس میں سے قرآن پڑھ لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے، حصن مسلم ایک اچھی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں، طریقہ حج اور عمرے پر مبنی کوئی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ کہیں پر بھی ضرورت پڑے تو آپ فوراً اس کتاب سے وہ مسئلہ آپ دیکھ سکیں۔ اسی طرح MP3 وغیرہ آپ کے پاس ہو، یا آپ کے موبائل کے اندر ہی جو ہے وہ اس میں موجود ہو، لیکن موبائل سے بہتر ہے کہ MP3 رکھیں، کیونکہ موبائل کی بیٹری وغیرہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں آپ کو ضرورت پڑے گی، تو MP3 وغیرہ رکھیں گے جس سے آپ جو قرآن کی تلاوتیں ہیں یا وہاں پہ جو وہ تقاریر وغیرہ ہے وہ آپ سنتے رہیں، تاکہ آپ کا وقت اچھے طریقے سے گزر سکے۔ کیونکہ عموماً ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مینا میں بیٹھے ہیں، جو مزدلفہ میں بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ عرفہ میں بیٹھے ہیں، تو بس مجلس لگی ہوئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وقت باتیں کرنے اور ساری عمر کے لیے، یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا کوشش کریں کہ دعائیں کرتے رہیں، دعاؤں میں تھکن ہو جائے تو کوئی آپ نے لگا لیا، سن لیا، تو ان چیزوں میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ جائے نماز رکھیں اپنے ساتھ، کیونکہ وہاں آپ کو جیسے ہوٹل سے نکلتے ہیں، آپ حرم میں آتے ہیں، آپ کو جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، ممکن ہے روڈ پہ نماز پڑھنا پڑ جائے، مینا میں آپ کو کہیں نماز پڑھنا پڑ جائے، عرفہ مزدلفہ میں، تو یہ جائے نماز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہماری عبادت کے تعلق سے اہم چیزیں۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ ہو، ایک بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ آپ جب آپ اپنے مینا سے جب آپ نکلیں گے عرفہ سے مزدلفہ اور پھر وہاں سے دوبارہ مینا آئیں گے تو 2-3 دن کا یہ سفر ہے، تو اس کے اندر آپ کا جو بیگ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ کنکریاں رکھنے کے لیے بھی ایک آپ کے پاس چھوٹا تھیلا ہو تو یہ اس میں بھی بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طواف اور سعی کے چکر شمار کرنے کے لیے یہ ایک دانے ملتے ہیں، یہ آپ کے پاس رکھیں، تو یہ بڑی ضرورت اس کی پڑ جاتی ہے، کیونکہ طواف کا ایک چکر خصوصاً حج کے دنوں میں بڑا بھاری لگتا ہے۔ ویسے تو چکر چھوٹا ہے، لیکن جب آپ طواف کر رہے ہوں گے حج کے دنوں میں تو ایک چکر میں سمجھیں کہ 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کبھی بھول گیا ایک چکر بھی تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک چکر دوبارہ لگانا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی کانٹا ہو جس سے آپ یہ گن سکیں طواف اور سعی کے چکر۔ اسی طرح موبائل جو ہے یہ اپنے ساتھ رکھیں، اور خصوصاً خواتین کو بھی موبائل دیں، کیونکہ خواتین کو ضرورت پڑے گی۔ مکہ میں شاید اتنی ضرورت نہ پڑے، لیکن مینا میں اور عرفہ میں اور خصوصاً مدینہ کے اندر، کیونکہ مدینہ میں جو نماز کی جگہ ہے خواتین کی وہ الگ ہے اور مردوں کی جو ہے وہ الگ ہے، تو وہاں ہم نے بہت سی خواتین کو، یعنی بزرگ خواتین کو، جو بوڑھی خواتین تھیں، ان کو بھی جو ہے وہ بالکل یعنی گم ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ بالکل گم ہو گئی۔ حتیٰ کہ ایک وقت مجھے یاد ہے کہ خاتون جو ہے وہ عشاء کے وقت ہمیں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے وہاں مدینہ میں ملی، بزرگ خاتون تھی،
ان کے پاس موبائل نہیں ہو، وہ بیچاری بہت پریشان، حتیٰ کہ ان کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، کوئی پاکستان کی تھی، پٹھان تھی شاید. اب وہ ان کے پاس اتفاق سے صرف ایک جو ہے وہ نکل آیا کارڈ جو کہ ان کے ہوٹل کا کارڈ تھا. بعد کو ڈھونڈتے ان کو ہوٹل پہنچایا تو معلوم ہوا کہ آج یہاں پہ جو ان خواتین کے ساتھ جو وفد تھا، جن کا جو گروپ تھا، وہ یہاں سے کسی اور ہوٹل میں شفٹ ہو گیا. اب جس ہوٹل میں شفٹ ہو گیا اس کو پتہ نہیں تھا. بھارت بڑی مشکلوں سے سمجھے کہ 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگا کے ہم نے ان خاتون کو جو ہے وہ ان کے گروپ تک جا کے ملوایا. تو یہ اس طرح کی پریشانیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں. تو اگر موبائل ہاتھ میں ہوگا تو اتنا زیادہ وہاں پہ مشکل نہیں ہوگی. 3 کمپنیاں ہیں سعودی عرب کے اندر، سبا، موبائلی، زین ہے. تو یہ آپ وہاں سے کوئی بھی اچھا پیکج جو آپ کے مناسب ہو وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایئرپورٹ سے آپ کچھ نہ خریدیں. آپ چاہے مدینہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہوں، آپ چاہے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہوں، کیونکہ جو چیز آپ نے ایئرپورٹ سے خریدی اگر وہ نہیں چلی آپ واپس نہیں کر سکتے. اور عموماً ناقص چیزیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ بیچی جا رہی ہوتی، لہٰذا اس چیز کا ہم خیال کیجیے گا. اب ہم آتے ہیں حج کے ایام اور اوقات کی طرف کہ حج کے ایام کیا ہیں اور وہ کن مہینوں کے اندر آتے ہیں. حج کے مہینے ویسے تو آپ کو پتہ ہے اسلامی کیلنڈر کے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. یہ 12 مہینے جو ہیں یہ اسلامی کیلنڈر میں آتے ہیں، جن میں سے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ان کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے کیونکہ آج کل تو بڑی آسانی ہے کہ آپ آج صبح جو ہے وہ جہاز سے بیٹھے اور شام میں آپ جدہ اتر گئے تو آپ نے نیت کر لی درمیان میں. لیکن آج سے پہلے آپ سوچیں کہ جب اونٹوں پہ اور جو ہے وہ کشتیوں پہ اور پیدل سفر ہوا کرتا تھا تو لوگ مہینوں میں پہنچا کرتے تھے. لہٰذا اس لیے اسلام نے اس میں توسیع دی اور حج کے مہینے یہ مقرر کر دیے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور ان مہینوں کے اندر حج کی نیت کی جا سکتی ہے. اور جو حج کے ایام ہیں وہ ذوالحجہ کے اندر ہیں، وہ صرف ذوالحجہ کے مہینے میں آتے ہیں، کسی اور مہینے میں حج کے ایام نہیں ہیں. اور وہ ایام یہ ہیں: 8 ذوالحج، یہ پہلا حج کا دن کہلاتا ہے، یوم ترویہ، جس میں آپ منا جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ 9 ذوالحج ہے جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ 10 ذوالحج ہے جو کہ یوم النحر کہلاتا ہے. اور پھر 11 یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہے، 12 یہ ایام تشریق کا دوسرا دن ہے، اور 13 ذوالحج یہ ایام تشریق کا تیسرا دن ہے. تو اس طریقے سے یہ 6 دن جو ہے یہ حج کے ایام بنتے ہیں. 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحج یہ حج کے ایام بنتے ہیں. تو اس سال جو 2017 ہے، اس سال جو یعنی ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں جو حج کے ایام آئیں گے وہ اگست سے شروع ہوں گے. یعنی 31 اگست بروز جمعرات یوم ترویہ کا دن ہوگا، پہلا یعنی حج کا دن ہوگا. اور 1 سپتمبر کو جمعے کا دن یوم عرفہ ہوگا. یہ ایک اندازہ ہے جو کہ ابھی بتایا جا رہا ہے. ممکن ہے اس میں ایک آدھ دن کی کمی بیشی ہو. تو جمعہ جو ہے یہ یوم عرفہ آ رہا ہے. بعض لوگوں کے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن آ گیا تو یہ حج اکبر ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ نظریہ غلط ہے. حج اکبر سے مراد جو ہے وہ منا جو 10 ذوالحج کا دن ہے وہ حج اکبر ہے، اور وہ ہر سال آتا ہے. یعنی ہر سال جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو وہ حج اکبر ہی ہے، اور حج اکبر سے مراد 10 ذوالحج کا دن ہے. تو یہ جو نظریہ ہے کہ عرفہ کا دن اگر جمعے کے دن آ گیا تو یہ بڑا بابرکت دن ہے اور اس دن یہ حج جو ہے وہ حج اکبر بن جاتا ہے، یہ نظریہ بار غلط ہے. اور ہفتے کو یوم نحر ہے، اور باقی اتوار، پیر اور منگل یہ ایام تشریق ہوں گے 3، 4، 5 سپتمبر کو. یہ ایک اندازہ ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور اس میں ایک آدھ دن کی کمی بیشی بارہ ممکن ہے. اب آپ کے حج پیکیجز ہیں وہ حج پیکیجز مختلف ہوتے ہیں، اور لیکن حج پیکیجز جو ہوتے ہیں عموماً 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکہ میں قیام، دوسرا ہوتا ہے مدینہ میں قیام، اور تیسرا ہوتا ہے مشاعر مقدسہ میں منا، عرفہ اور مزدلفہ. ان کے اندر جو قیام ہوتا ہے، تو آپ کا جو بھی حج پیکیج ہوگا اس کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی. اب بعض جو گروپ والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی حاجیوں کو پہلے مدینہ لے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ پہلے مکہ لے جاتے ہیں. تو اگر ہم مکہ پہلے جا رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم مدینہ پہلے جا رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. دونوں حساب سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. اگر پہلے آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ احرام جو ہے اپنے ساتھ رکھیں، اور جدہ اترنے سے پہلے احرام پہن لیں، کیونکہ جدہ میقات کے بعد آتا ہے. یعنی احرام آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. جدہ جب آپ اتریں گے اور لینڈ کریں گے تو آپ میقات سے گزر چکے ہوں گے،
اور میقات وہ جگہ ہے جیسا کہ آگے آئے گا کہ جہاں سے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے، جہاں سے آپ نے حج کی یا عمرے کی آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے، اور روانگی سے پہلے جانے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ احرام آپ کے پاس موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ احرام آپ اس سامان میں رکھ دیں جو آپ نے جمع کرا دیا. بعض اوقات ہم نے ایئرپورٹ پہ دیکھا لوگ پریشان ہو رہے ہوتے کہ جی میرا احرام تو وہ سامان میں تھا وہ جمع ہو گیا، اب وہ احرام ڈھونڈتے پھرتے. تو لہٰذا احرام اگر آپ ویسے تو بہتر ہوگا کہ آپ غسل کریں گھر پہ اور گھر سے احرام پہن کر آئیں تاکہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ آپ کو پریشانی نہ ہو. آپ گھر سے غسل کر لیں، گھر سے ہی آپ احرام پہن لیں اور احرام پہن کر آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پریشانی ہوگی، وہاں پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ کتنا وقت لگتا ہے، احرام میں مجھ سے گزارا نہیں جائے گا، اور آپ قمیص اور ٹاپ پہن کے جانا چاہ رہے ہیں تو احرام الگ سے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ جہاز میں یا ایئرپورٹ پہ آپ جو ہے وہ جانے سے پہلے پہن لیں. دوران سفر آپ جب جہاز پر ہوں گے تو آپ کو میقات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جی میقات آ گئی ہے، آپ نیت کر لیں. تو احرام جو ہے وہ چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا. احرام چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، احرام نیت کو کہتے ہیں. اصل جو احرام ہے وہ نیت ہے. اگر آپ گھر سے احرام پہن کر آپ نکل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی جو آپ پر جو ہے وہ پابندیاں شروع ہو گئی. پابندی کوئی نہیں ہے ابھی آپ پر. ہاں پابندی جب ہوگی جب آپ میقات سے نیت کریں گے. میقات سے نیت کرنے کے بعد آپ پر پابندی شروع ہو جائے گی. یہ تو مکہ کے حوالے سے ہے. اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ تو پھر یہ ہے کہ آپ احرام نہ پہنیں، آپ آرام سے اپنی جو نارمل آپ کا لباس ہے وہ لباس پہن کے آپ چلے جائیں اور احرام ساتھ بھی نہ رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ چاہیں تو آپ مدینہ سے بھی احرام خرید سکتے ہیں کیونکہ مدینہ جاتے ہوئے احرام پہننا ضروری نہیں ہے. اور مدینہ سے جب آپ مکہ جا رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ کی میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ آئے گی، اس کا آگے تفصیلی تذکرہ آئے گا. اب ایک اور صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ پہلے مکہ چلے گئے، مکہ آپ ٹھہرے، حج سے پہلے گئے، آپ مکہ ٹھہرے، وہاں آپ نے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو لے جاتا ہے مدینہ. اب آپ مدینہ سے حج کے لیے دوبارہ واپس آ رہے ہیں مکہ. یہ ایک صورت ہے کہ آپ پہلے مکہ گئے، مکہ سے آپ مدینہ گئے، مدینہ سے اب آپ دوبارہ مکہ جا رہے ہیں حج سے پہلے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ کے پاس دو اختیار ہیں. ایک تو یہ آپ عمرہ کی نیت کر لیں، احرام پہن لیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں. آپ مدینہ سے اب مکہ جا رہے ہیں حج سے پہلے، آپ عمرہ کی نیت کریں، میقات سے آپ نے نیت کر لی ہے، آپ مکہ پہنچتے ہیں، آپ نے مکہ پہنچ کے آپ نے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر آپ دوبارہ 8 ذو الحج کو جو حج کا دن ہوگا اس وقت آپ نے دوبارہ حج کا احرام پہن لینا. ایک صورت ہوئی ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مدینہ سے حج کا ہی احرام پہنیں اور حج مکمل ہونے تک احرام کریں. یعنی آپ جب مدینہ سے آ رہے ہوں، اب مثال کے طور پہ کیونکہ آج کل قانون یہ ہے سعودی عرب کے اندر کہ 5 ذو الحج کو تمام حجاج کرام مکہ میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی 5 ذو الحج کو جو ہے وہ مدینہ خالی ہو جاتا ہے. آپ نے سب نے مکہ کے اندر موجود ہونا ہے 5 ذو الحج کو. اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ 5 ذو الحج کو مدینہ سے جا رہا ہے مکہ، اور بزرگ ہے یا بیمار ہے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب اگر میں عمرہ کروں گا جا کے تو پھر میں اتنا تھک جاؤں گا، پھر مجھ سے شاید حج نہ ہو سکے اسی طریقے سے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حج کا احرام پہن لے اور پھر جو ہے وہ حج ہونے تک وہ احرام کے اندر ہی رہے. یعنی پہلے عمرے کا احرام پہن لے، پھر احرام ختم کر لے، حج کا احرام پہن لے، اور یا پھر جو دوسری صورت ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حج ہی کا احرام پہن لے اور حج ہونے تک احرام کے اندر رہے. ان دونوں صورتوں میں آپ کو گنجائش ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے آپ بغیر احرام کے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی نیت حج کی ہے. پھر اگر کم از کم حج کا احرام آپ پہن کے جائیں گے. آپ اپنے نارمل لباس میں نہیں جا سکتے. بعض لوگ جو ہے وہ نارمل لباس میں چلے جاتے ہیں کہ جی وہاں جا کے جب حج شروع ہوگا تو احرام پہن لوں گا. نہیں، آپ یا تو عمرے کا احرام پہن کے جائیں یا حج کا احرام پہن کے جائیں. اگر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کے بہت وقت ہے تو عمرہ کر لیں، نہیں وقت ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے تو حج کے احرام آپ پہن کر جائیں گے. یہ حج پیکیجز کے حوالے سے ہماری بات تھی. اب تھوڑا ہم بات کرتے ہیں حج اور عمرہ کے جغرافیہ کے حوالے سے کہ یہ جو ہم الفاظ سن رہے ہیں میقات اور حرم اور مکہ مدینہ، یہ کیا ہے؟ تو میقات اور حرم مکہ کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کیونکہ جب ہم وہاں جا رہے ہیں تو یہ 2 اہم چیزیں ہیں جن سے ہمارا گزر ہوگا اور وہاں ہم موجود ہوں گے. تو میقات کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میقات جو ہے اس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سے ایسا شخص جو عمرہ یا حج کی نیت سے جا رہا ہو تو وہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا. یعنی اگر وہ ایک باؤنڈری ہے سمجھیں ہم، اس باؤنڈری سے وہ کراس کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے مکہ
حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، تو اس باؤنڈری کو وہ بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں میقات. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چلا گیا میقات سے بغیر احرام، مثال کے طور پہ یہاں پاکستان سے جا رہا ہے، اس کی نیت ہے حج کی، اب وہ جہاز میں بیٹھ گیا، اس کے بعد احرام ہی نہیں تھا، اب وہ اتر گیا جدہ میں، میقات تو کراس ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یا تو صورت یہ ہے کہ اب وہ واپس جائے، جدہ سے قریب جو میقات ہے وہاں جائے، احرام پہنے اور معاملہ ختم، کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی جہاں پر موجود ہے وہیں سے احرام پہن لے. مثال کے طور پہ وہ جدہ میں ہے، اب وہ نہیں جا سکتا جدہ سے باہر، اب اسے مکہ ہی جانا ہے، تو پھر وہ جہاں پر موجود ہے وہیں سے احرام پہن لے. اور فدیہ یا دم جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور قربان کرے گا جو کہ مکہ کے میں ہی قربان کیا جائے گا اور وہیں کہیں مساکین میں فقراء میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ میقات وہ باؤنڈری ہے کہ جہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا انسان. وہ شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے، اگر کوئی شخص مکہ میں اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہے وہ بغیر احرام کے جا سکتا ہے. اگر وہ مکہ میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہے بغیر احرام کے جا سکتا ہے. وہ مکہ میں مسجد الحرام میں صرف نمازیں پڑھنے جا رہا ہے بغیر احرام کے گزر سکتا ہے. لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ میں جا کے عمرہ کروں گا تو پھر احرام کے بغیر وہ نہیں گزر سکتا. یہ ہے میقات. میقات کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کر دی کہ فلاں جگہ کی یہ میقات ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے. ایک وہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، اس کو اہل نجد کے لیے قرن منازل، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے، یعنی فرمایا کہ جیسے جن جن لوگوں کا میں نے نام لیا یہ ان کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے راستے سے حج اور عمرے کی نیت سے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم مدینہ جاتے ہیں، اب ہم اہل مدینہ نہیں ہیں، لیکن جب ہم مدینہ سے مکہ جا رہے ہوں گے تو ذوالحلیفہ سے ہم نے احرام پہننا ہے. تو اور فرمایا کہ جو لوگ ان مواقع کے اندر رہتے ہیں، یعنی باؤنڈری ہے، اب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ باؤنڈری سے باہر سے آپ آ رہے ہیں تو آپ نے احرام پہننا ہے. اب جو اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں جیسے جدہ والے ہیں، جدہ والے جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اپنے علاقے سے ہی احرام باندھیں. جدہ والے جہاں سے نیت کریں گے اپنے گھر سے نیت کی، گھر سے احرام پہنا اور جو ہے وہ مکہ روانہ ہو گئے. حتیٰ کہ فرمایا اہل مکہ جو ہے وہ مکہ سے احرام باندھیں. تو یہ حکم ہے مواقع کے حوالے سے. اب یہ تھوڑا سا آپ کو دکھانا مقصود ہے صرف مختصر سا کہ یہ باؤنڈری جس باؤنڈری کا میں ذکر کر رہا تھا یہ میقات کی باؤنڈری ہے. اس میں یہاں پر مکہ موجود ہے اور یہ مدینہ مکہ کے جو ہے وہ جنوب کی طرف واقع ہے. مدینہ سے جو آتے ہیں میقات آتی ہے یہ ذوالحلیفہ ہے، اور اس کا ایک نام جو ہے وہ ابیار علی ہے. یہ شاید بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو یہ مکہ کے شمال میں 410 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور مکہ سے سب سے زیادہ دور جو میقات ہے وہ یہی ہے. 410 کلومیٹر پر یہ میقات واقع ہے ذوالحلیفہ جہاں سے ہم نے آنا ہے. اسی طرح یہ وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اور اس کے آس پاس جو آپ پوری بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ غسل خانے ہیں جہاں پر آپ وضو کر کے یا غسل کر کے آپ احرام پہن سکتے ہیں. یہ اس کو مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے. یہ دوسری جگہ الجحفہ جو کہ شمالی افریقہ سے جو لوگ آ رہے ہوں یا شام سے آ رہے ہوں ان کے لیے یہ میقات آتی ہے. مکہ کے شمال مغرب میں 187 کلومیٹر پر واقع ہے. اور اب لوگ جو ہیں وہ جحفہ کے بجائے رابغ ایک شہر ہے سعودی عرب کا، اب وہاں پر یہ میقات یعنی بنا دی گئی کیونکہ اس کے بالکل برابر نہیں ہے. تو وہ جو جحفہ جگہ تھی وہ ویران ہو گئی، رابغ شہر جو ہے وہ آباد ہے. تو وہاں پر اب یہ مسجد بنا دی گئی ہے جہاں سے لوگ آتے ہوئے احرام پہنتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ قرن منازل، یہ ریاض سے جو لوگ آ رہے ہوں یا متحدہ عرب امارات دبئی وغیرہ سے شارجہ سے لوگ آ رہے ہوں ان کے لیے یہ میقات پڑتی ہے جس کو قرن منازل کہا جاتا ہے. مکہ کے مشرق میں جو ہے یہ تقریباً 50 کلومیٹر پر واقع ہے، اور وہاں پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے جیسے کہ ہر میقات میں موجود ہے. یلملم یہ میقات جو ہے یہ ہماری میقات ہے. جب ہم یہاں سے جدہ جا رہے ہوتے ہیں تو جدہ جاتے ہوئے یہ میقات ہمیں پڑتی ہے، میقات یلملم. برصغیر پاک و ہند کے لیے جو بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، تو وہ یہیں سے اپنا نیت کرتے ہیں. اس کا اب جو نام ہے وہ یعنی وہاں کا جو شہر ہے اس کا نام السعدیہ ہے، اور یہ جنوب میں مکہ کے 180 کلومیٹر پر واقع ہے. اور وہاں پہ یہ بھی ایک مسجد موجود ہے جہاں سے لوگ نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں. ذات علم کی یہ عراق کی جانب سے آتے ہوئے میقات پڑتی ہے اور اس مکہ کے شمال مشرق میں 88 کلومیٹر پر واقع ہے، اور وہاں پر بھی یہ مسجد موجود ہے.
تو یہ مواقیت ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ ان کی ایک باؤنڈری ہے۔ میقات کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ میقات ہے، میقات وہ جگہ ہیں جہاں سے ہم بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ اب ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرم، حرم مکی۔ حرم کیا ہوتا ہے؟ حرم مکہ جو ہے وہ مکہ شہر کے گرد ایک ایسا علاقہ ہے، یعنی مکہ شہر اور اس کے آس پاس کا ایسا علاقہ ہے جس کی حدود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی حدود یہ مقرر کر دو، تو یہ حرم۔ اچھا، حرم جو ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمیم بن اسد المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دوبارہ روانہ فرمایا کہ فلاں جگہ پر جا کر نشان لگا دو کہ یہ حرم مکی کی حدود ہے۔ حرم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس میں کچھ کام جو جائز ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں لیکن وہ اس علاقے کے اندر حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شکار کرنا، اب شکار کرنا جائز ہے لیکن حرم مکہ میں آپ شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کسی جانور کو آپ ڈرا بھی نہیں سکتے، بلی ہے، کبوتر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ ڈرا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح درخت کاٹنا یا جو وہاں پہ پتے لگے ہوتے ہیں انہیں نوچنا، یہ سب چیزیں بھی جائز نہیں ہیں۔ گری ہوئی چیز ہو، کوئی چیز گر گئی ہو تو انسان اس کو اٹھا لیتا ہے لیکن وہاں پر کوئی چیز اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے اس کو واپس کرنی ہو۔ اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی چیز ہے تو میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں، اگر مجھے پتہ ہے کہ فلاں کی چیز گری ہے اس کو اٹھا کے میں دے سکتا ہوں، یہ حرم مکہ کا معاملہ ہے۔ اب سعودی حکومت نے حرم کے حوالے سے، ان کی حدود کے حوالے سے یہ علامتیں بنائی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کا علاقہ جو ہے حدود حرم کا علاقہ یہ تقریباً 550 اسکوائر کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے جو کہ حرم مکہ کا ایریا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو دوبارہ میں دکھا دوں حرم مکہ کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ مسجد حرم موجود ہے، اور یہ جو حرم مکہ کی حدود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ مکہ شہر ہے، یعنی مکہ شہر کچھ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے اور اکثر جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر ہے۔ ابھی پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ تھا، ظاہری بات ہے وہ تو حرم کے اندر ہی تھا، لیکن اب جو مکہ ہے وہ توسیع کے بعد جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ مینا جو ہے وہ بھی حرم مکہ کے اندر ہی داخل ہے، اسی طرح جو مزدلفہ ہے وہ بھی حرم مکہ کے اندر ہی داخل ہے، البتہ جو عرفات ہے وہ حرم مکہ سے باہر ہے۔ تو مینا اور مزدلفہ یہ حرم مکہ کے اندر شامل ہے، مکہ شہر میں شامل نہیں ہے، حرم مکہ میں شامل ہے۔ تو یہ باؤنڈری ہے حرم مکہ کی، اس طرف جدہ ہے اور اس طرف جو ہے وہ مدینہ ہے۔ حرم مکہ جو ہے وہ انتہائی محترم اور مقدس مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بالحاد وظلم نذقه من عذاب أليم، کہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس حرم کے اندر جو شخص بھی کسی کو تکلیف پہنچائے گا یا اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکے گا یا گناہ کرے گا تو اس شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے حرم کے اندر بعد عمرہ کے ٹھہرتے نہیں تھے، عمرہ کر لیا فوراً نکل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے اس حرم کے اندر گناہ نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم جب وہاں پر جا رہے ہیں تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے معاملات کے اندر یہ احتیاط نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ حرم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس کی قیود و ضوابط جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ درخت اور گھاس کو نہ کاٹا جائے، کہ پتے لگے ہوئے ہیں تو ہم خواہ جا کے ایک کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ حرام ہے۔ اسی طرح شکار کرنا بھی حرام ہے، چرند پرند ہو جیسے کبوتر وغیرہ وہاں دیکھیں گے تو ان کو ڈرانا یا بھگانا یہ بھی حرام ہے۔ کسی گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی حرام ہے، البتہ اگر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ فلانے کی چیز ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا بالکل منع ہے، کسی سے تکرار ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو یہ لڑائی جھگڑا وہاں پر یہ حرام ہے اور کرنے والے کے لیے سخت ترین گناہ ہے۔ اور یہ قیود سب کے لیے ہیں، چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو، یعنی حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، ہم چاہے ابھی ہم نے احرام پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، ہمارے اوپر یہ قیود جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں جب تک کہ ہم حرم مکہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک آپ کو تھوڑا سا یعنی سمجھانا مقصود ہے کہ حرم اور میقات میں کیا فرق ہے۔
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حرام اس کے اندر موجود ہے، اور یہ جو باؤنڈری ہے یہ حرم مکہ ہے، یہ جو باؤنڈری ہے یہ حرم مکہ ہے، اور یہ جو باؤنڈری ہے یہ میقات ہے، یعنی پہلے میقات کی باؤنڈری آتی ہے اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حرم مکہ کی باؤنڈری آتی ہے۔ تو میقات کی جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، اور حرم مکہ کا معاملہ مختلف ہے، اس میں اس کے احکامات مختلف ہیں۔ جغرافیہ سے اب الحمدللہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں میقات اور حرم کے حوالے سے۔ اب حج اور عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات جو کہ آگے چل کے ہماری استعمال ہوں گی وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ کو ذکر کروں گا کہ حج کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں اور آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حج عمرے کے حوالے سے خواتین میں جو ایک بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کے حج کے لیے وہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اصطلاحات جو ہیں سب سے پہلے تو سمجھ لیجیے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوگی رکن، رکن کہتے ہیں ستون کو، اور اس کو ہم رکن حج کے حوالے سے کہتے ہیں ایسا عمل کہ اگر وہ رہ جائے کسی بھی وجہ سے تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کو عرفہ میں وقوف کرنا ہے، اب وہاں پر اگر انسان پہنچ نہ پائے، سارا دن گزر جائے اور وہ عرفہ نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لے، یہ ہم کہتے ہیں رکن۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے واجب۔ واجب جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو حج کا ضروری حصہ ہو، واجب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر اس کا ازالہ ممکن ہے اس طریقے سے کہ ایک جانور کی قربانی کر دی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دم دے دیا جائے، دم خون کو کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک جانور کی قربانی دینے کے بعد اس معاملے کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، بیمار ہو گیا، سو گیا، نہیں پہنچ سکا مزدلفہ اور پوری رات گزر گئی، تو اس کا واجب رہے گی۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ دم دے دے گا اور اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے سنت۔ سنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو ہر سنت ہمارے لیے قابل یعنی ترجیح ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن حج کے تعلق سے سنت ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کی ترغیب، رغبت دلائی گئی ہے لیکن حج کا ضروری حصہ نہیں ہے۔ جیسے یوم تربیہ، 8 ذی الحج جو ہے منا جانا، یہ سنت ہے، یعنی پہلا جو عمل جو منا ہم جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، تو یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہ جا سکا، وہاں نہیں گیا یا جان بوجھ کے نہیں گیا، تو اس کا حج مکمل ہے، اسے دم دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ فدیہ، اب ایک لفظ ہمارا استعمال ہوگا فدیہ۔ فدیہ یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ حج کے کسی واجب پہ رہ جانے پر آپ نے کوئی جانور قربان کر دی، مزدلفہ نہیں پہنچ سکے، اب آپ نے جانور قربان کرنا ہے، واجب رہ گیا، آپ نے جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح جو 11، 12، 13 ذی الحج ایام تشریق جو کہلاتے ہیں، ان کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے۔ کوئی شخص اگر رات مینا نہیں پہنچ سکا، اب وہ دم دے دے تو کافی ہے اس کے لیے، تو یہ ہوتا ہے فدیہ۔ دوسرا فدیہ جو ہے وہ ہے کہ احرام میں آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، اب اگر کسی شخص نے خوشبو لگا لی، اب احرام کی پابندی آپ نے توڑ دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ اس کا بھی ایک فدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور احرام کی پابندی مطلب اگر اس میں کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو پھر اس میں فدیہ 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1، 3 دن کے روزے رکھ لے انسان، فدیہ ادا ہو جائے گا، یعنی دوران حج نہیں، حج کے بعد میں 3 دن کے روزے رکھ لے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، فدیہ ادا ہو جائے گا، یا پھر وہ بھی ایک دم دے دے، قربانی کر دے۔ تو یہ 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل کیا جا سکتا ہے، کس صورت میں؟ کہ اگر احرام میں کوئی غلطی ہو جائے، خوشبو لگانی منع تھی، خوشبو لگا لی، اب جو ہے آپ نے فدیہ دینا ہے۔ اسی طرح جو فدیہ ہے یہ تو ہو گیا احرام کا۔ اگر حج کا کوئی واجب رہ گیا تو اس میں پھر 3 اختیارات نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے آپ نے دم دینا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہدی۔ ہدی حج کی قربانی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یعنی عید کی قربانی، اسے اضحیہ کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں عید الاضحیٰ ضاد کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ حج کی قربانی ہے، اور ہدی جو ہے عید الاضحیٰ جو ہے یہ عید کی قربانی ہے، 10 ذی الحج کی قربانی، اور ہدی جو ہے یہ حج کی قربانی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو حج میں قربانی کر رہے ہیں تو ہماری قربانی ہوگی؟ نہیں، حج کی جو قربانی ہے وہ الگ ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے، لہذا اس میں جو ہے وہ علماء نے جو ایک تحقیق ہے وہ یہی ہے، اس حوالے سے یہ دونوں میں فرق ہے۔ حج کی اقسام
وہ 3 قسمیں حج کی. پہلی قسم جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اس کو تمتع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حج کے جو مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں آپ عمرہ کر لیں اور پھر آپ حج کر لیں. تو یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں آپ نے فائدہ اٹھایا. کس طرح کہ آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور آپ نے حج بھی کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں تمتع. حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. متمتع پر ہدی کیسے ہوتا ہے یہ کہ پہلے آپ جس سفر میں آپ جا رہے ہیں، ایک ہی سفر میں پہلے آپ کرتے ہیں عمرہ، پھر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا. اب آپ سادہ لباس میں آ گئے، اپنی زمین شلوار آپ نے پہن لی. پھر آپ حج کے دنوں میں آپ نے حج کا احرام پہنا اور آپ نے حج ادا کیا. یہ کہلاتا ہے حج تمتع. آپ جو حج کرنے جا رہے ہیں، جو یہاں سے پاکستان سے لوگ جو جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں، وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. کیونکہ یہی ایک صورت بچتی ہے جب یہاں سے انسان جائے اور چاہے کہ میں عمرہ بھی کروں اور حج بھی کروں، تو پھر اس کے لیے صورت یہی ہے کہ وہ عمرہ کر لے اور پھر جب احرام کھول دے اور پھر جو ہے وہ حج کر لے. تو یہ حج تمتع ہے. دوسرا حج ہے وہ ہے قران. قران کہتے ہیں ملانا کسی چیز کو. تو قران اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ کرے اور پھر اسی احرام میں حج کر لے. یعنی آپ نے ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو ملا دیا، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں. اور قران جو ہے یہ کرنے والا قارن کہلاتا ہے، اور قارن پر ہدی ہے، یعنی قارن بھی قربانی کرے گا. لیکن قران کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط آج کل ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ شرط یہ ہے کہ جہاں سے انسان حج کی نیت کرے، جب احرام کی نیت کرے گا تو جب وہاں سے مکہ جا رہا ہو تو قربانی ساتھ لے کر جائے. یہ شرط ہے قران کی. اب ہم تو پاکستان سے جا رہے ہیں، اگر ہم قران کی نیت کر لیں گے کہ ہم ایک ہی احرام میں عمرہ کریں گے، اسی احرام میں جو ہے وہ حج کریں گے. اب میقات آ رہی ہے درمیان میں، اب ہم پاکستان سے تو قربانی نہیں لے جا سکتے، بلکہ کہیں سے بھی نہیں لے جا سکتے. اب تو قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے کوپن خریدنا، آپ جانور ساتھ نہیں لے جا سکتے، الا یہ کہ آپ کا لائسنس وغیرہ موجود ہو جانوروں کے قانون سے. تو اب یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو لہذا جو ہے وہ حج تمتع ہی کیا جائے گا. اور افضل ترین حج جو ہے وہ بھی حج تمتع ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دلائی ہے وہ حج تمتع ہے. تو قران کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں اور پھر اسی احرام کے اندر آپ حج کرتے ہیں. یعنی ایک ہی احرام ہے، اسی میں آپ نے پہلے عمرہ کیا اور پھر آپ نے حج کر لیا. یہ قران ہے. تیسری قسم جو وہ افراد ہے، جیسے صرف حج کی نیت کرنا، تو یہ حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے، اور مفرد پر حدی نہیں ہے. یہ حج افراد جو ہے یہ مکہ والے کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ صرف حج کا احرام حج کی نیت کر لیں. یہاں سے بھی جا سکتا ہے انسان حج افراد کی نیت کر کے، لیکن پھر وہ جب تک حج نہیں کرتا جب تک وہ احرام نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہمارے لیے زیادہ جو فائدہ مند ہے اور جس میں ثواب بھی زیادہ ہے، جس کی رغبت بھی زیادہ دلائی گئی ہے، وہ ہے حج تمتع. اب خواتین کے لیے جو بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پر وہ تشریف لائی تو ان کے جو مخصوص ایام تھے وہ شروع ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم حج کے تمام افعال انجام دو. تم منا بھی جاؤ، تم عرفہ بھی جاؤ، تم مزدلفہ بھی جاؤ، تم رمی بھی کرو، تم جو ہے وہ بال بھی جو ہے وہ کٹواؤ. تو یہ سارے اعمال تم نے پورے کرنے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. تو لہٰذا جو خواتین یہاں سے جا رہی ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ مخصوص ایام آ بھی جائیں تب بھی جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوں گے. انہوں نے نیت کرنی ہے. بعض خواتین نیت چھوڑ دیتی ہے کہ جی وہاں جا کے نہیں، نیت آپ نے کرنی. نیت آپ کو میقات سے کرنی پڑے گی. آپ یہاں سے جا رہی ہیں تو آپ نے میقات سے نیت کرنی ہے. اگر آپ مدینہ سے مکہ جا رہی ہیں آپ نے میقات سے نیت کرنی ہے. اگر آپ نے میقات سے نیت نہیں کی تو آپ پر فدیہ واجب ہو جائے گا. تو لہٰذا ہاں اگر یہ ایام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، اور وہ جب کرنا ہے کہ جب جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو جائے. اب حج کا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. ہم نے جو تیاری تھی اس حوالے سے جو ذہن تھا وہ بنا لی ہے. اب حج کے سفر ایک تجزیہ کر لیتے ہیں. آپ کا روانگی کا دن ہے، آپ نے آج جانا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اپنے تمام ڈاکومنٹس ری چیک کر لیں، بار بار چیک کریں کہ پاسپورٹ موجود ہے، ٹکٹ موجود ہے، پیسے، کریڈٹ کارڈ وغیرہ وہاں اگر استعمال ہو سکتا ہے تو پیسے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. میڈیسن کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اسی طرح مکہ اور مدینہ میں اپنے ہوٹل کے جو واؤچرز ہیں، آپ کے فون نمبرز، وہاں کا ایڈریس، وہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، آپ کے گھر والوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی آپ دیکھ لیں.
بہتر ہوگا کہ چیک لسٹ آپ ایک بنا لیں تاکہ اس میں آپ چیک کر لیں کہ یہ چیز ہوگی، یہ چیز بھی ہوگی، یہ چیز بھی ہوگی، تاکہ وہ چیز رہ نہ جائے۔ ایئرپورٹ کے لیے جلد نکلیں، یہ بات یعنی سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں، ٹریفک وغیرہ کے جو معاملات ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی تیاری کر لیں، اتنا خرچہ کر لیں اور وہ فلیٹ رہ جائے۔ پچھلے سال بھی ہم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ صرف ایئرپورٹ تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے ان کا حج رہ گیا۔ اب جب وہ حج رہ گیا تو پھر جو مسائل ان کو دیکھنے پڑے، باقی بھی جو انہوں نے رقم وغیرہ خرچ کی تھی اس حوالے سے، تو اس کے لیے کوشش کریں، اپنے ذہن بنا لیں کہ جو ٹائم آپ پر ٹور آپریٹر تھے اس سے گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئے ہم، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم خواہ کی تاخیر کا شکار۔ سفر کی دعا پڑھیں۔ سفر کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفئ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الآل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل والولد۔ بڑی بہترین دعا ہے سفر کی دعا، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دعا میں جمع کر دی ہیں۔ جو جو خدشات ہمیں ہوتے ہیں سفر کے تعلق سے وہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کر دیے ہیں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، 3 دفعہ ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر آگے ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا اور ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے ہم سے، اور تیرے پسندیدہ عمل کا سوال کرتے ہیں، جو عمل تجھے پسند ہو وہ ہم سے تو کروانا، اور اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، مشکلات نہ آئے اس کے اندر، اس سفر کی دوریوں کو ہمارے لیے لپیٹ دے کہ جو وہاں پہ سفر کی لمبائی ہے اور جو تھکاوٹ ہے وہ بھی اللہ ختم کر دے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے، تو ہمارے ساتھ وہاں پر بھی ہے اور تو ہی گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہاں بھی تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کی بھی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی تھکاوٹ سے، برے منظر سے کہ میں سفر کے دوران کوئی برا منظر دیکھوں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اہل و عیال کی طرف برے حالات میں پلٹنے سے۔ تو یہ دعا بڑی ہی قیمتی اور جامع دعا ہے کہ ہمیں یاد ہونی چاہیے ہر سفر کے لیے، اور خصوصاً سفر حج کے لیے یہ دعا بہت اہم ہے۔ اب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر آپ کا جدہ میں پڑا ہوتا ہے تو جدہ ایئرپورٹ، اگر مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وقت کم لگتا ہے، لیکن اگر آپ جدہ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو بارے میں ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ جدہ جب آپ پہنچیں تو پہنچنے سے پہلے تو آپ نے احرام پہن لینا ہے، یعنی میقات سے پہلے آپ نے احرام پہننا ہے، پھر آپ نے امیگریشن سے کلیئرنس لینی ہے، پھر بس کا انتظار کرنا ہے جو آپ کو مکہ لے کر جائے۔ یاد رہے کہ جدہ ایئرپورٹ جو ہے یہ آپ کے سفر کا پہلا امتحان، سفر کا یہ پہلا پڑاؤ آپ کے سفر کا پہلا امتحان ہے، کیونکہ انتہائی مصروف اور رش والا یہ ایئرپورٹ ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ سفر کے پیمانے بات لوگوں کے لبریز ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں خود بھی سفر کریں، دوسروں کو بھی جو ہے وہ سفر کی تلقین کریں۔ جدہ ایئرپورٹ پر ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 2 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں، یعنی صرف جدہ ایئرپورٹ بس آپ اس میں سے جہاز کا جو آپ کا وقت ہے وہ نکال دیں، جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کے حوالے سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار رکھیں۔